فصل اس میں مورب کی تعریف کے بیان میں، اور آج دوسری فصل ثانی مورب کے حکم کے بیان میں۔ حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا نحو جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ الاعراب ما به یختلف آخر المورب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والجاء۔ وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجر، والعامل به رفع أو نصب أو جر. ومحل الإعراب من الاسم والحرف الأخير مثال الكل، نحو قام زيد فقام عامل وزيد المورب، والضمة إعراب والدال محل الإعراب. واعلم أنه لا يعرب في كلام العرب إلا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وسيجيئكم في القسم الثاني إن شاء الله تعالی۔ اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ وہ بدلنا اس کے آخر کا بدلنا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ لفظی جیسے جانی زید، زید ورأیت زیدا ومررت بزید، یا زید لفظی طور پر بدلا گیا عوامل کے بدلنے کی وجہ سے۔ او تقدیری یعنی اختلافاً تقدیری، یا بدلنا تقدیری ہوگا۔ اس میں مورب کا آخر جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ الاعراب اعراب ما بھی وہ حرکت یا حرف جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے، جیسے ضمہ فتح کسرہ اعراب الحرکت، اور واو الف اور یا اعراب الحرف۔ اسم کے اعراب تین قسموں پر ہیں۔ اسم کے اعراب رفع نصب جر۔ عامل وہ شے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے، عامل وہ شے جس کی وجہ سے جر آئے۔ محل اعراب اسم کا آخری حرف ہے، وہ الحرف الاخیر، آخری حرف۔ سب کی مثال قام زید، بس قام عامل وزید مورب والضمۃ اعراب والدال محل الاعراب۔ تو جان کے کلام عرب میں مورب صرف اسم متمکن اور فعل مضارع ہوتا ہے۔ مورب بس کلام عرب میں صرف اسم متمکن اور فعل مضارع ہی مورب ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی مورب۔ مصنف نے فرمایا کہ اس کا حکم تیسری قسم میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئے گا۔ باختلاف العوامل یعنی یختلف اعراب الاسم المعرب بسبب اختلاف العوامل المختلفة فی العمل اختلافا لفظیا۔ اسم معرب کا اعراب مختلف العوامل المختلفة عمل کرنے میں مختلف عوامل کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف لفظی ہو یا تقدیری بدل جاتا ہے۔ اس میں مورب کا اعراب عمل میں اس میں مورب کا اعراب مختلف عوامل کے عمل کرنے کی وجہ سے فی العمل عمل میں اس میں وہ کیا ہوتا ہے بدل جاتا ہے لفظیہ، جیسے زید جانی زید میں اور رأیت زید مررت بزید۔ عمل میں دیکھیے عامل عمل کیا، وہ بھی بدلا وہ بھی تو بدل جاتا ہے، یا تقدیراً۔ بس یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا فلا یرد بنحو زید فی مثل ان زید مضروب و انی ضربت زیدا و انی ضارب زیدا۔ اب تینوں میں زید نہیں بدلا، تینوں میں بدلا، عوامل تو مختلف آئے۔ اگر یہی ہو کہ اس میں مورب کا آخر مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
بدل جاتا ہے. تو یہاں تو نہیں بدلا. ان زیدن میں زیدن، ان اور ضربت زیدن میں بھی زیدن ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انی ضارب زیدن میں بھی تو زیدن بدلا. تو اگر اسم مورب کی آپ نے تعریف کی، اسم مورب ہوا جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. تو یہ عامل تو بدلے، عامل، لیکن اسم مورب نہیں بدلا. کہتے بئیں طور داخل علیہ عوامل اللفظ مختلفہ، تو اس پر تو عوامل لفظیہ داخل ہوئے. ولم یختلف آخرہ، اور اس کا آخر نہیں بدلا، اس کا. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے قید لگائی اختلافاً باختلاف العوامل فی العملی، کیا کہا؟ عمل میں. ہم نے اس لیے ہم نے قید لگائی کہ بدلنا لفظی ہو باختلاف العوامل کی وجہ سے عمل کرنے میں. کس میں؟ کس میں بدلے؟ عمل کرنے میں بدلے. کس میں؟ تو واو ہا ہونا لیست العوامل مختلفہ تن فی العملی تعمل، اور اس جگہ عوامل مختلف نہیں ہے عمل کرنے میں. اس میں تو ہم نے تو کہا کہ عمل کرنے میں وہ عامل مختلف ہوں تو مورب کا آخر مختلف ہوگا. مورب کا آخر کب؟ جب عوامل مختلفہ عمل کرنے میں کیا ہوں؟ مختلف ہوں. کس میں ہوں؟ لیکن یہاں تینوں کا عمل ایک ہی ہے، نصب دینا، تو عمل میں ایک ہی ہے. عمل میں تو پھر یہ مثال لے کر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. اعتراض اب سمجھ آئی؟ تو کہا اب ایک اور چیز انہوں نے زائد کر دی ہے کہ عوامل مختلف ہوں عمل کرنے میں. اس میں تو عمل کرنے کی قید نہ لگائیں تو یہ مثال جو ہے اس سے اعتراض وارد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں دیکھو تینوں حالتوں میں زیدن یا بدلا ہی نہیں. تو کہا ہم نے کہا تھا کہ عمل کرنے میں عمل مختلف ہوں، تو یہ عمل کرنے میں مختلف، سب کا عمل یہی نصب دینا. تو لہذا اس جیسی مثال ہماری اس طریق پر وارد اور اس حکم میں وارد نہیں ہوتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس تعمل، بس آپ کو غور کرنا چاہیے. الاعراب، اعراب ما عبارت عن الشیء، یہاں جو ما ہے یہ شے کا نام ہے. کس کا؟ شے کا نام ہے. اور جو ما بھی میں با ہے یہ با سببیت کے لیے. کس کے لیے؟ والمتبادر من سببی، اور عقل جس کی طرف جلدی جاتی ہے، اور ذہن جس کی طرف جلدی جاتا ہے سبب سے، وہ سبب قریب ہی ہوتا ہے. ذہن سب سے جلدی کس سبب کی طرف جائے گا؟ جو قریب کا سبب ہوگا یا دور کا؟ قریب کا سبب. تو قریب کا سبب حرکات اور حروف اعرابیہ ہیں، نہ کہ عوامل. عوامل دور کا سبب بنتی ہیں، وہ بھی سبب ہیں، ان کی وجہ سے رفع نصب آتا ہے، اعراب آتا ہے، لیکن وہ سبب بعید ہیں. سبب اور اعراب جو ہے سبب قریب ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اعراب ہوا جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے. کس کا؟ تو آگے گاہ میں تو یہ عامل ہوا ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے. عامل ہوا جس کی وجہ سے رفع نصب جا رہا تھا. تو یہ دو سبب بن گئے. تو دو سبب کیسے ہوں گے؟ کہاں ایک سبب قریب ہے، ایک سبب بعید ہے. سبب قریب تو اعراب ہے جس کی وجہ سے عامل کا آخر دیکھو وہ آتا ہے تو رفع آتا ہے، پھر نصب آتا ہے، پھر تو اب مورب کا آخر کیا ہوگا؟ بدلے گا. تو اعراب کے آنے کی وجہ سے بدلا کہ نہیں؟ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ. تو اعراب کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے. تو کہتے ہیں یہ سبب قریب ہے، اور سبب قریب کی طرف ہی ذہن جلدی جاتا ہے. اور سبب بعید عامل ہے جس کی وجہ سے رفع نصب جر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سبب قریب وہ حرکات اور حروف اعرابیہ، حرکات اعرابیہ یعنی ضمہ، فتح، کسرہ اور واو، الف، یا. واو نہ کہ عوامل. کیوں؟ لِأَنَّا من اسباب البعیدہ تھی، کیونکہ عوامل اسباب بعیدہ سے ہیں. کسی ہیں؟ فلیس تعریف الاعرابی غیر معنی من عن دخول الغیر فی تدبر. پس اعراب کی تعریف یہ دخول غیر سے معنی، دخول غیر سے معنی نہیں ہے. دخول ان کے غیر کو داخل ہونے سے روکنے والی
نہیں ہے فتدبر، بس غور کر، وہ سبب قریب ہے، یہ سبب بعید ہے۔ عامل، اس جگہ عامل سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ دیکھو نا، مال عامل کہ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے، تو اس جگہ والعامل ما بھی، عامل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس جگہ اسم کا عامل، کیا اسم کا عامل ہے بعض کے اس کے متعلق قرینے کی وجہ سے، کہ بعض اسم کے متعلق ہو رہی ہے اس کے، تو اب پتہ چلا کہ یہاں عوامل سے مراد سارے عوامل نہیں، بلکہ عامل جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے، کیونکہ فعل پہ تو جر نہیں آتی جس کی وجہ سے، تو بعض تو اسم کے متعلق ہے، لہذا اسم کا عامل ہی مراد ہے، کس کا؟ پس عامل کی طریف غیر جامع پھر نہیں ہوگی، عامل کی طریف غیر جامع، عامل کی طریف جیسے لم، لما وغیرہ، لم یہ اسم کے عامل نہیں ہے، یہ تو فعل کے عامل ہے، تو لہذا قرینے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم کا عامل ہے، تو جب اسم کا عامل ہے تو لہذا یہ جو عامل کی تعریف ہے یہ غیر جامع نہیں ہوگی بلکہ جامع ہی ہوگی، کیا ہوگی؟ جامع ہوگی۔ کیوں؟ لأن عوامل فعلی، اس کے لم، لما، لم امر، لا نہیں، ان شرطیہ یہ فعل کے عوامل ہیں، کس کے؟ ولیس الباس عنہ، اور یہاں فعل کے متعلق باس ہی نہیں، لہذا تعریف جامع ہے، تعریف۔ پھر کہتے ہیں کہ اعلم ان النحویین قد اختلفوا فی تعریف العاملی، نحویوں نے عامل کی تعریف میں اختلاف کیا ہے، کس کی؟ فمنهم من ذهب الى ما اختاره المصنف، بات اس کی طرف گئے جس کی طرف مصنف گئے، مصنف نے کہا عامل ہوا ہے جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے، اعراب ہوا ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، ٹھیک ہے، یہ مصنف کی مختار تعریف ہے، پسندیدہ، اور ان میں سے بعض نحوی اس طرف گئے کہ عامل ما بھی یتقوم المعنی المقتضی للاعرابی، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے وہ معنی حاصل ہوتا ہے جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے، جو تو شیخ ابن حاجب صاحب کافیہ انہوں نے اس تعریف کو پسند فرمایا ہے، اس تعریف کو اپنی کتاب کافیہ میں، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اسم کے اعراب کتنے؟ 3، رفع نصب جر۔ اب 2 چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ والعامل بھی رفع او نصب او جر، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع نصب یہ سبب بعید ہے، اور پھر جب رفع آ جاتا ہے تو ضمہ فتح کا صلہ، تو کہتے ہیں اعراب ہے، ہو گیا، تو اعراب کی وجہ سے اس کا آخر بدلا، کہ عامل کی وجہ سے نہیں بدلا، عامل کی وجہ سے، لیکن عامل سبب بعید ہے نا، اس لیے اس کو نہیں لیا، سبب قریب کو لیا، کہ عقل سبب قریب کی طرف جلدی جاتی ہے، تو ایسا کہا اعراب ہوا ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر ہے، اس میں معرب بدلتا ہے، اور عامل ہوا جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے، مثلا جاء زید، جب جاء آیا تو اس کی وجہ سے کیا آ گیا؟ رفع آیا، رفع نہیں زید کے اوپر، وہ ضمہ کیا ہے؟ رفع ہی ہے نا، اور جاء مسلمون، جاء آیا تو مسلمون میں واو نہیں ہے رفع، تو جا کی وجہ سے آئی نا، اور رأیت زیدن میں نصب آیا تو کس کی وجہ سے آیا؟ زید عامل کی وجہ سے آیا، اور بزیدن میں جر آیا ہے زید میں تو با عامل کی وجہ سے آیا، عامل کی وجہ سے آیا، لیکن یہ سب ہدایہ کا مذہب ہے، یہ پسندیدہ، لیکن ابن حاجب صاحب کافیہ ان کے نزدیک اور بعض نامی کے نزدیک یہ ہے کہ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معنی حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے، اور جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے، وہ اور اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ تاکہ وہ دلالت کرے، تاکہ دلالت کرے کہ یہ جو اس میں معرب ہے اس کے اندر کون سا معنی پیدا ہوا ہے، اس معنی معتبرہ کی وضاحت کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔
تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اعراب تاکہ وہ دلالت کرے اس معنی پر جو موربہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو موربہ، تو وہ جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے، جو اس کو یہ کیا کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ مثلا جاء زید، ان کا کہنا یہ کہ جاء زید، جب جا آیا تو زید کے اندر چینجنگ آئی، زید کے اندر معنی فعالیت پیدا ہوا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ عامر ہوا ہے جس کی وجہ سے معنی حاصل ہو، اس میں مورب میں معنی، اب وہ معنی کون سا حاصل ہوا، فاعلیت کا۔ جب جا آیا تو جا زید، تو زید میں کون سا، اب زید آیا، زید فاعل نہ بن گیا، تو زید میں کون سا معنی آیا، فاعلیت کا۔ اب وہ تو نہیں نا معنی نظر آنا آنکھوں سے، فاعلیت کے ساتھ موصوف ہو گیا۔ اب یہ جو معنی ہے یہ المقتدی للاعراب، یہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے، کس کا؟ تو اب کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے، کیا مطلب، تاکہ وہ دلالت کرے کہ کون سا معنی آیا ہے، کون سا۔ اب یہ معنی فاعلیت کا تقاضا کرتا ہے تو اعراب اوپر آ کر اسے ظاہر کر دیتا ہے، اعراب۔ اس طرح رأیت زیدن، جب رأیت عامل آیا تو زید پہ مفعولیت کا معنی پیدا ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کافیہ کہ یہ عامل کی وجہ سے مفعولیت کا معنی آیا ہے، حاصل ہوا ہے، یہ تقوم المعنی، یہ معنی حاصل ہوتا ہے عامل کی وجہ سے، وہ مفعولیت ہے۔ اب مفعولیت المقتدی للاعراب، یہ نصب کا تقاضا کرتی ہے، اعراب کا تقاضا کرتی ہے، تو اوپر نصب آ کے اس کو واضح کر دیتا ہے، وہ اعراب ہے۔ اسی طرح مررت بزیدین میں، بزیدین میں با حرف جر ہے نا، عامل ہے، یہ جب آیا تو اضافت کا معنی آ گیا اس کے اندر۔ اب وہ تقاضا قضا المقتدی للاعراب، اعراب کا، اس کا، تو اوپر اعراب آ کر اس کو ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی ہے، دونوں کو ہم قبول کر لیتی ہیں۔ وہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سبب قریب اور یہ سبب بعید، کہ عامل کی وجہ سے نفع نصب جار، یعنی کہ یہ بالکل تھوڑا سا آسان ہے اس کی بنسبت، کہ عامل جس کی وجہ سے نفع نصب جار آئے، اعراب ہوا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے، مورب کا آخر بدلے گا، یہ کیا کہ وہ سبب قریب ہے، یہ سبب بعید ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ هو الحرف الاخیر، مل اعراب کیا ہے، حرف آخری حرف، مل اعراب ہوتا ہے کہ درمیان والا، کون سا ہوتا ہے، آخری، یعنی لا الاول ولا الاوسط، نہ اول نہ درمیان، بلکہ آخری حرف محل اعراب، اعراب کی جگہ کیا ہے، آخری حرف۔ وإنما جاء بضمير الفصل للحصر دفعا لتوهم أن محل الإعراب في التثنية والجمع المذكر السالم وما قبل النون فلا يكون محل الإعراب حرفا أخيرا، لأن هذه النون عبد من الحركة فهو ليس بحرف أخير بل الحرف الأخير وما قبل النون، ما قبل النون۔ یہ سنو، یہ جو بات کر رہی ہیں، کہتے ہیں کہ بلا شبہ حصر کے لیے ضمیر فصل لے آیا، حصر کے لیے ضمیر فصل، کون، مصنف، ٹھیک ہے، ضمیر فصل آئے، کس کے لیے لائے، حصر کے لیے، کیا حصر کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ مل اعراب تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، مل اعراب، یہ دیکھو یہ جو مصنف نے فرمایا کہ وَمَحَلُّ الْإِعْرَابِ مِنَ الْإِسْمِ، و آگے لکھا هو الحرف الاخیر، تو نہ لکھتے ہوا، تو مل اعراب اسم سے حرف اخیر ہے تو جملہ نہ بنتا، لیکن ہوا کیوں ہے، کہتے یہ وہ حصر ہے، کیا اس کو خاص کر دیا کہ مل اعراب اسم سے حرف اخیر ہی ہے، حرف یہ کیوں کیا، تو کہتے ہیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ
محل اعراب تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں جمع نون سے قبل ہے، نون سے تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں محل اعراب نون سے قبل ہے، پس محل اعراب حرف اخیر نہیں ہوگا۔ یہ ہے جو وہم، کیا وہم ہے کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں اعراب تو نون سے پہلے ہے، تو لہذا یہ اخیر حرف پہ اعراب نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بات کی ہے کہ محل اعراب حرف اخیر نہیں ہوگا، آپ نے کہا کہ حرف اخیر، اور شارح نے مصنف نے تو حصر لگا دی ہے کہ محل اخیر ہی ہوگا، تو یہاں تو محل اخیر نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ تو نون سے پہلے ہے، درمیان میں ہے، تثنیہ کی نون سے پہلے ہے اور جمع مذکر سالم کی نون سے پہلے ہے، مسلمون میں نون سے پہلے واو اعراب ہے، اور مسلمان نون سے پہلے الف اعراب ہے، نون سے پہلے، تو یہ تو درمیان میں ہوا، یہ وہم ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ مصنف کیا لائے؟ ضمیر فصل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نون ابدم عن الحرکہ آپ نے پڑھا تھا، یہ نون کس کے بدلے آیا؟ کس کے؟ ایسا بولتے جن تو اٹھویر کس کام ہوئی دی ہے، پڑھا ہی نہیں، تو آپ نے پڑھا ہی نہیں نا، کس حرکت کے بدلے آیا تثنیہ کا نون؟ بتاؤ، وہی نا، کو سانو ویہر کا دو نہ ہو رہے، تو پھر سانو یاد رہے کہ کس، اس کا مطلب ہے آپ نے سبب اترال پڑھی ہی نہیں، اس میں کوئی نہیں پڑھا کہ داربن میں تنوین تھی، جدار میں اعراب تھا، تو داری بانی میں اس اعراب کے بدلے یہ نون لائے، اس یا تنوین کے بدلے نون لائے، یا اس اعراب کے بدلے نون لائے، جسے اعراب کا نون کہتے ہیں، جسے اعراب کہتے ہیں، اعراب کا نون کہتے ہیں نا، داری بانی تثنیہ اور جمع مذکر سالم داری بونا، تو اب داری بونا میں نون آیا، تو پھر وہ پیچھے داری بن، اس کے بدلے حرکت کے بدلے اعراب کے بدلے نون آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نون عوضی ہے، اعراب نہیں ہے، اور یہ اس کے بدلے میں آیا، اس کے بدلے میں آیا ہے۔ آگے سنیں، فَوْلَيْسَ بِحَرْفٍ اخیر، تو یہ حرف اخیر نہیں ہے، حرف اخیر کیا؟ حرف اخیر تو وہی ہے، حرف اخیر تو بل الحرف الاخیری وما قبل النونی، بلکہ حرف اخیر تو نون سے پہلے ہے، وہ کیا؟ الف، کیا؟ اور وہ واو، مسلمون اور مسلماں میں الف اور واو یہ حرف اخیر ہے، وہ مسلم میں لام میم نہیں آ رہی، حرف اخیر تو میم بنے گی نا، مسلم، تو اس کے آخر میں کیا آ گیا؟ الف اعراب کا، تو آخر بھی آتا ہے، الف آ گیا، اور نون مسلمون میں پھر میم ہی آخر بھی ہے، اس کے آخر میں واو اعراب آ گیا، تو لہذا حرف اخیر جو ہے یہ نون نہیں ہے، نون تو اعراب کے بدلے آیا ہے، نون، اب سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کہنا کہ یہ وہم ہو جانا کہ دیکھو جو مصنف نے کہا حرف اخیر ہے، تو یہاں حرف اخیر دنیا سینٹر میں اعراب آ رہا ہے، کوئی سینٹر میں نہیں آ رہا، آخر بھی آ رہا ہے، کیونکہ حرف اخیر نون نہیں ہے، نون تو حرکے کے بدلے آیا ہے، نون، اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے کلام عرب میں صرف دو ہی مورب ہیں، اس میں متمکن اور کہتے ہیں قید الاسم بہ المتمکن، اسم کی متمکن کے ساتھ قید لگا دی، خاص کر دیا نا، قید لگائیے کہ نہیں؟ خاص کر دیا، کیوں؟ لأن من اسماء ما لم یکن متمکنا لم یکن موربا، کیونکہ اسماء میں سے جو متمکن نہیں ہوتے وہ مورب نہیں ہوتے، اسماء میں سے جو متمکن نہیں ہوتے وہ، اس لیے مصنف نے کہا اس میں متمکن، کیونکہ جو متمکن ہوگا اسم وہی مورب ہوگا، وگرنہ اسم مورب نہیں ہوگا۔ اور پھر فعل کی مضارع کے ساتھ صفت بیان کر دی، کس کی؟ کیوں؟ کیونکہ افعال میں سے جب تک وہ مضارع نہ ہو، افعال میں سے جو مضارع
نہ ہوں یا امر غائب، ٹھیک ہے، تو وہ مورب نہیں ہوتے، یا امر غائب نہ ہو تو وہ مورب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کیا کر دیا، مضارع کی کے ساتھ کیا کر اس نے قید لگائی کہ افعال سارے نہیں، وہ میں سے بھی جو مضارع نہ ہوں اور یا امر غائب نہ ہوں وہ مورب نہیں ہوں گے، وہ تو پھر مبنی آ جاتے ہیں، کیا ہو جاتی ہیں؟ بے شک یہ جب ان کے ساتھ نون تقید متصل نہ ہو اور نون جمع مونث نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مورب۔ تو اگر نون جمع مونث نون تقید ہو تو وہ بھی مورب نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے مبنی۔ آگے بات آ رہی ہے فصل فی اصناف اعراب الاسم، کل انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بیان ہوگا۔